اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری گفتگو آج ادلہ محرزہ کے بارے میں ہے۔ ادلہ محرزہ، ادلہ محرزہ دو طریقے کی ہوں گی، یا تو دلیل شرعی ہے یا دلیل عقلی ہے۔ دلیل یا تو دلیل شرعی ہوگی یا دلیل عقلی ہوگی۔ اور فقیہ جب عملیہ استنباط کرتا ہے تو وہ عملیہ استنباط میں اعتماد کرتا ہے عناصر مشترکہ پر۔ یعنی ابھی آپ نے پڑھا ادلہ محرزہ، پھر ادلہ محرزہ کی دو قسمیں آپ نے پڑھی کہ دلیل یا عقلی ہوگی یا شرعی ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ادلہ محرزہ ہیں کیا، ادلہ محرزہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ادلہ محرزہ کہتے ہیں کہ جس وقت فقیہ عملیہ استنباط کرتا ہے تو وہ بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے عناصر مشترکہ پر۔ یعنی فقیہ عملیہ استنباط میں اعتماد کرتا ہے عناصر مشترکہ پر، انہی عناصر مشترکہ کا نام ادلہ محرزہ ہے۔ یعنی ادلہ محرزہ کسے کہتے ہیں؟ جن عناصر مشترکہ پر فقیہ استنباط کرتے ہوئے بھروسہ کرتا ہے، عملیہ استنباط میں اعتماد کرتا ہے۔ جن عناصر مشترکہ پر فقیہ عملیہ استنباط میں اعتماد کرتا ہے، انہی عناصر مشترکہ کو ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے۔ عناصر مشترکہ آپ سمجھ چکے، بارہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ عناصر مشترکہ یعنی عملیہ استنباط میں جو فقیہ جن پر اعتماد کرتا ہے وہ عناصر مشترکہ ہوتے ہیں۔ یا مثلا علم اصول بھی اگر تعریف کی جائے، جس آپ نے تعریف میں پڑھا ہے، وہ علم ہے ان عناصر مشترکہ کا کہ جو عملیہ استنباط میں فقیہ کے کام آتے ہیں۔ فقیہ عملیہ استنباط میں جن کو استعمال کرتا ہے، یعنی فقیہ جن کو استعمال کرتا ہے استنباط حکم شرعی کے لیے، وہ عناصر مشترکہ کہلائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ عناصر خاصہ ہوتے ہیں، کچھ مشترکہ ہوتے ہیں۔ خاصہ وہ ہیں کہ جو کسی ایک باب سے، کسی ایک شے سے، کسی ایک حکم سے مخصوص ہوں۔ صحیح۔ جیسے مثلا خمس کے باب میں مثلا جو روایت ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ سے میراث پائے اس میں خمس نہیں ہے، تو یہ روایت مثلا خاص ہے کس سے؟ ایک باب سے، وہ ہے خمس کا باب۔ اسی طرح مثلا جو روایت ہے مثلا کہ کیا قہقہے سے وضو باطل ہو جائے گی، تو مثلا امام نے فرمایا کہ مثلا وضو باطل نہیں ہوگی، قہقہے سے نماز باطل ہو جائے گی، تو یہ مخصوص ہے کسی ایک باب سے، مثلا جو ہے وضو کے یا نماز کے، مثلا جو ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی قہقہے سے۔ یا اسی طرح مثلا اور دیگر مثالیں کہ مثلا وہ روایت کے انسان جو ہے روزے کی حالت میں پانی میں غوطہ لگائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ کس سے؟ ایک باب سے مخصوص ہے، لہذا یہ عنصر خاص ہے، یہ عناصر خاصہ بولے جائیں گے۔ لیکن عناصر مشترکہ کیا ہیں؟ جو مختلف ابواب میں مختلف طریقے سے استعمال ہوتے ہوں، کام آتے ہوں۔ صحیح۔ جیسے خبر ثقہ، مثلا خبر ثقہ، اب خبر ثقہ کہیں بھی ہو آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہے، چاہے وہ روزے کے باب میں ہو، نماز کے باب میں ہو، زکوٰۃ کے باب میں ہو، صدق ثقہ کی تصدیق کرو۔ یا اور دیگر مثلا ظواہر قرآن مثلا یا عرف عام کا مثلا جو ہے وہ اس پر اعتبار کرنا، یہ سب چیزیں، یہ سب کیا عناصر مشترکہ ہیں۔ تو عناصر مشترکہ جو ہیں ان ہی کو ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے، انہی کا نام ادلہ محرزہ ہے۔
واہیا اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ادلہ محرزہ اما ادلہ محرزہ واہیا کہہ رہے ہیں اما ادلۃ قطعیۃ بمعنى انها تؤدي الى القطع بالحكم فتكون حجة على اساس حجة القطع الناتج عنها. کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ ادلہ محرزہ قطعی ہوں گی. ادلہ محرزہ قطعی ہوں گی کیا مطلب؟ یعنی بمعنی کہ یہ ہمیں قطع بالحکم تک پہنچانے والی ہوں گی، پہنچا دیں گی. یعنی وہ ادلہ کہ جو ہمیں ادلہ قطعی یعنی وہ ادلہ کہ جو ہمیں قطع بالحکم تک پہنچا دیں. فتکون حجتاً پس وہ حجت ہوگی اس بنا پر اللہ سے، اس بنا پر کس بنا پر؟ حجت القطع ناتج عنہا کہ قطع جو ہے وہ حجت ہوتی ہے، یعنی قطع میں حجت پائی جاتی ہے جو اس کا نتیجہ ہوتی ہے. قطع کا نتیجہ حجت. صحیح. تو یا تو وہ ادلہ کیا ہوں گی؟ قطعی ہوں گی. ادلہ محرزہ یا تو ادلہ قطعی ہوں گی یا ادلہ محرزہ کیا ہوں گی؟ علی اساس حجیت القطع الناتج عنہا. وہ اما ادلہ ظنیہ. پہلے کیا ہے؟ ادلہ قطعیہ. دوسرا ادلہ ظنیہ. وَإِمَّا ادلہ ظنیہ دو. یعنی ادلہ محرزہ دو طریقے کی ہیں. یا تو ادلہ محرزہ قطعی ہوگی، قطعیہ ہوں گی، یا ادلہ محرزہ ظنی ہوں گی. وَإِمَّا ادلۃ ظنیہ وَيَقُومُ دلیل القطعی علی حجتہا شرعاً. یا ادلہ ظنیہ جو ہیں وہ یا ادلہ محرزہ ادلہ ظنیہ ہوں گی. وَيَقُومُ دلیل القطعی اور دلیل قطعی آئے گی اس پر اور اس کی حجت کو بیان کرے گی شرعاً، شریعت بات سے. کیا؟ یعنی جیسے صدق الثقہ، ادلہ ظنی تو ہے، ثقہ کی آپ تصدیق کریں، لیکن امام نے فرمایا اسے ادلہ ظنی کو کس چیز کی حاجت ہوئی؟ ایک ایسی دلیل قطعی کی تو اس کی حجت کو شرعاً قائم کر دے، اس کو حجت بنا دے شرعاً. وہ کیا ہے؟ فرمان امام، یہ فرمان رسول. صحیح. یعنی ادلہ ظنیہ معلق ہوئے ہیں، جس آپ نے پہلے پڑھا کہ معلق ہوتی کاشفیت اور قطع کی کاشفیت غیر معلق ہوتی ہے. قطع کی کاشفیت جو ہے وہ قوی ہوتی ہے اور اس کی کاشفیت جو ہے ضعیف ہوتی ہے. وہ معتد قطع کی معتد ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اس کی غیر معتد اور ضعیف ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کہیں کہ ادلہ ظنیہ معلق ہے کس چیز پر؟ کہ کوئی دلیل قطعی آئے، کوئی دلیل قطعی آئے کس بات پر؟ کہ جو اس کی حجت کو شرعاً ثابت کر سکے یا اس کو حجت بنا سکے. واضح واقعی. کما اذا علمنا بان المولا امر باتباعها، جیسے کہ مثلا ہم جانے اس بات کو کہ مولا نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کا، یعنی ادلہ ظنیہ کی اتباع کا. کما اذا علمنا بان المولا امر باتباع ادلہ ظنیہ فتكون حجتا. پس پھر ایسے موقع پر جب ہمیں جان لیں کہ مولا نے ہمیں حکم دیا ہے ادلہ ظنیہ کی اتباع کا، فتكون حجتا، تو پھر ادلہ ظنیہ حجت ہو جائیں گی. کس وجہ سے صاحب؟ خود بتاتے خود ہو گئی ہے حجت، بتاتے خود حجت ہوئی ہے؟ نہیں، بموجب الجعل الشرعی، جال شرعی کی وجہ سے. یعنی جال شرعی کیا ہے؟ بھائی مولا نے کہا کہ آپ فلاں امر کی، مولا نے امر دیا کہ آپ اس کی اتباع کرو. کس کی؟ مثلا ادلہ ظنیہ کی. مثلا مولا کہہ دے آپ ادلہ ظنیہ کی اتباع کرو، تو بھی حجت ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی ہمارے لیے. لیکن حجت کیا بذات خود حجت ہو گئی ہے؟ یہ کسی وجہ سے ہوئی. وجہ کیا ہے؟ یعنی مولا نے کہا ہے، مولا نے کہا ہے. جبکہ ادلہ قطعیہ جو حجت ہیں وہ بذات خود ہیں. جہاں قطع ہوگی وہاں حجیت ہوگی. حتیٰ مولا بھی قطع سے حجیت کو جدا نہیں کرتا.
مولا بھی قط سے حجت کو جدا نہیں کرتا. اگر قط ہے تو حجت ہے، قط ہے تو کاشفیت ہے. تو حجت یہ بھی ہے، حجت ادلہ ظنیہ بھی ہیں، حجت ادلہ قطعیہ بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوا کہ ادلہ قطعیہ ڈائریکٹ بلا واسطہ بغیر کسی تعلیق کے، بغیر کسی تعلیق کے کیا ہے؟ حجت ہیں. لیکن ادلہ ظنیہ حجت ہوں گی کب؟ جب کوئی خارج سے دلیل آ جائے، کوئی حکم آ جائے کہ جو اس کو حجت بنا دے. صحیح؟ گویا ادلہ قطعیہ حجت ہیں بلا تعلیق، اور ادلہ ظنیہ حجت ہے بالتعلیق، یعنی معلق ہے. وہ ان کی حجت معلق ہے اور ادلہ قطعی حجت معلق نہیں ہے، بلکہ معلق. اور ادلہ ظنیہ کی جو حجت ہے ادلہ قطعیہ کی وہ قوی اور مضبوط، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے. اور ادلہ ظنیہ کی جو حجت ہے وہ مولا کے امر کی وجہ سے ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ آپ اسے حجت مانو، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو. تو وہ خارج سے اس کے لیے حکم آیا تو اس لیے ہے وہ حجت ہوئی ہے. بذات خود وہ اس میں اتنی قوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوم ادلہ ظنیہ یقوم دلیل القطعیہ لا حجتها شرعا كما اذا علمنا بان المولى امر باتباعها فتكون حجتا بموجب الجعل الشرعی. جعل الشرعی کی وجہ سے حجت ہوئی ہے، جبکہ ادلہ قطعیہ جو ہیں وہ بغیر کسی تعلیق کے حجت ہیں. جہاں قط ہوگی وہاں حجت پائی جائے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قط ہو اور حجت نہ ہو. نکتفی علی ذا المقدار، باقی غدن سے انشاءاللہ آگے آ رہا ہے والدلیل المحرز فی الفقہ سواء کان قطعیا او لا ینقسم الی قسمین. انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.